السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم خبر اڈیالہ جیل سے آئی ہے۔ آج سائفر کیس کی سماعت تھی اور ایف آئی اے 10 گواہان کے ساتھ پہنچی ہوئی تھی۔ سرکاری وکلاء پہنچے ہوئے تھے، جج صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا، بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، جبکہ آج بشرا بی بی کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان نے اپنے وکلاء کو کچھ باتیں کہی ہیں جو کہ انتہائی سینسٹیو اور حساس ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ زہر دینے کے حوالے سے عمران خان نے آج بتایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آج الیکشن ہے، پولنگ ہو رہی ہے، ملک بھر میں ہو رہی ہے، چاروں صوبوں میں، اور چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ مرکز میں بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے۔ پچھلے پریزیڈنٹ حامد خان پاکستان تحریک انصاف گروپ کے ہیں۔ آج پھر کانٹے دار مقابلہ ہے، ایک طرف حامد خان ہے جبکہ دوسری طرف آسمہ جہانگیر کا گروپ ہے۔ مقابلہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے آسمہ جہانگیر کے گروپ کی جانب سے، جبکہ مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ حامد خان کا گروپ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ حامد خان سینئر ترین ایڈوکیٹ ہیں، وہ عمران خان والا پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، جمہوریت اور الیکشن، اس پر چل رہے ہیں۔ پھر یہ کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے، سٹیٹس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو آج اگر حامد خان کا گروپ دوبارہ کامیاب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن دوبارہ حامد خان کے پاس رہتی ہے، تو اس سے یہ جو جدوجہد چل رہی ہے رول آف لا کی، اس کو تقویت ملے گی۔ اور اگر دوسری سائیڈ کا آتا ہے تو پھر کمپرومائز ہو جائیں گے معاملات، جیسے کہ پاکستان بار کونسل میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ ایسے رہنما ہیں جو کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز کے لائک مائنڈڈ، بلکہ اسی دھڑے کے ہیں۔ تو آج کانٹے دار مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں سائفر کیس کی طرف۔ آج بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ تیاری کر کے آئے تھے، بہت ساری خبریں آ رہی تھیں، کیونکہ طے کیا گیا ہے کہ نومبر میں ہر صورت عمران خان کو سزا دلوانی ہے۔ عمران خان کو سزا ہوگی، نواز شریف کو کلین چٹ ملے گی، وہ اپنے مقدمات میں بری ہوں گے، تب جا کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے شیڈیول اناؤنس کرے گا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی شور ڈال رہی ہے کہ صرف ایک شخص کی خاطر آئین کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ جب تک اس شخص کی سزائیں ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ نواز شریف کی، ان کو کلین چٹ ملے، پھر الیکشن میں وہ حصہ لیں، پھر ان کی پارٹی کو جتوایا جائے، پھر ان کو وزیر اعظم بنوایا جائے، تو ایک پوری شیخ چلی کی سٹوری جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ اس لیے سائفر کیس میں بھی مسلم لیگ نواز کو بہت جلدی ہے، اور عمران خان کے دیگر مخالفین کو بھی، کہ کسی بھی طریقے سے فوری سزا ہو جائے۔ آج ایف آئی اے سرکاری وکلاء کے ساتھ تقریباً 10 گواہان کے ساتھ پہنچی ہوئی تھی۔ ان میں عمران سجاد، عقیل حیدر، شمون قیصر، ایم افضل، نادر خان، اقرا اشرف، فروخ عباس، حسیب بن عزیز، شبیر اور خوشنود، یہ پہنچے ہوئے تھے۔ سرکاری پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور سردار شوکت بھی موجود تھے۔ تو پوری بھاری بھرکم ٹیم تھی، اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین بھی ٹائم پر پہنچ گئے تھے، لیکن عمران خان کے وکلاء جلدی پہنچے اور سرکاری وکلاء بعد میں پہنچے۔ سائفر کیس میں 10 گواہان کی آج حاضری لگائی گئی، اور آئندہ سماعت کے لیے انہوں نے کہا کہ جرہ مقرر کر دی گئی ہے اور بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ وکلاء صفائی کے ساتھ آج کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ وکیل صفائی نے کہا کہ آج سماعت ملتوی کر دی جائے۔ سماعت ملتوی کر دی گئی، اور خصوصی عدالت کے حکم پر عمران خان سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی۔ اس میں عمیر نیازی سمیت 3 وکلاء تھے، جن میں سلمان صفدر بھی تھے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بھی الگ سے موجود تھے، ان کی بھی ملاقات ہوئی۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے، جو خبر ہے، پہلے تو بیرسٹر عمیر نیازی نے باہر آ کے جو گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ آج سماعت کے لیے 9 گواہان پہنچے تھے۔ 7 نومبر منگل کے دن کیس پر مزید بات ہوگی۔ عدالتی وقت 9 بجے تھا، پروسیکیوٹر صاحب 11 بجے تشریف لائے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ بیان ریکارڈ ہوگا، اس کی کاپی ہمیں فراہم کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹس بھی نہیں دیے جا رہے۔ جو پہلے بھی چلان ہوا ہے اس میں بھی کچھ ڈاکومنٹس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے چھپا کے رکھے ہیں کہ ان کو سینسٹیو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو چلان پیش کر دیا اور اس کا سارا ریکارڈ وکلاء صفائی کو، یعنی فریق مخالف کو نہ دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کیس میں خاص طور پر یہ ہو رہا ہے۔ نہ ہی سائفر کی کاپی دی جا رہی ہے، جس کو بنیاد
بنایا گیا، نہ ہی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ فرق ہے اصلی اور نقلی میں، نہ ہی وہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ دیگر ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے، تو ہر چیز کو ہڈن رکھا ہوا ہے۔ جب چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو کیس کیسے آگے چلے گا؟ لیکن نیت کر لی ہے کہ فیصلے میں سزا سنانی ہی سنانی ہے عمران خان کو۔ اب عمیر نیازی کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جو بیان ریکارڈ ہوگا اس کی کاپی ہمیں دی جائے گی، کونسل میٹنگ ہمارے مطابق نہیں کرنے دی جا رہی، یعنی جو وکلاء کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتیں ہیں وہ جو ایک پراپر فورم ہوتا ہے وہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اس میں سیکریسی ہے، اس میں مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو شکایتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے اور آج وکلاء نے بھی بتایا کہ ہم عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں خفیہ لوگ اور دیگر جیل کا عملہ آ جاتا ہے، وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے سے کمرے میں ملاقات کروائی جاتی ہے اور وہ سارے کا سارا کانفرنس روم بگڈ ہوتا ہے، اس میں جو بھی بات کریں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن ساری باتیں جب سنی جائیں گی تو وہ کیا کریں گے؟ انتہائی حساس معاملہ ہے، ہمیں تحفظات ہیں کہ ہماری باتیں کوئی اور سن رہا ہے، اور 9 مئی کا بہانہ بنا کر ایک مقبول جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے سائفر کیس میں لندن پلان کی بھی بات کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اتنے بند ماحول میں بات نہیں کی جا سکتی۔ اب انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری ملاقات کھلی جگہ پر کرائی جائے تاکہ ہم اپنی رازداری کے ساتھ، پرائیویسی کے ساتھ عمران خان سے ڈسکشن کر سکیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ بتانا ہے، ڈائریکشنز دینی ہیں، انسٹرکشنز دینی ہیں، کچھ باتیں ہم نے ان سے پوچھنی ہیں، کیونکہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا، اعظم خان کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی تھی، یہ ساری باتیں عمران خان سے پوچھنی ہے، اور پوچھ کے ہم نے پھر تیاری کرنی ہے، کیونکہ گواہان آنے ہیں، گواہان سے جرا کرنی ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ جو ڈسکشن ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے ہم گواہان سے جرا کریں گے؟ مطلب فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا۔ پھر آفتاب باجوہ بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ہی خطرناک باتیں بتائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، مجھے زہر دیا جا رہا ہے اور بڑا سلولی دیا جا رہا ہے، اس لیے میرا فوری طور پر میڈیکل چیک اپ اور کیمیکل ایگزامن کروایا جائے، اس کا ٹیسٹ کروایا جائے اور مکمل ڈیٹیل چیک اپ کروایا جائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے، مجھے شک ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، اور آفتاب باجوہ نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق کی ملاقات اور ویڈیوز موجود ہیں، یہ بھی آفتاب باجوہ نے کلیم کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ان کی ملاقات کی ویڈیوز موجود ہیں۔ جبکہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں سابق وزیر اعظم والی سہولیات نہیں دی جا رہی، اور ہم درخواست کریں گے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم عمران خان کا معائنہ کرے۔ عمران خان نے یہ کھل کر بات کی ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود تھے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ایون جب میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو اس وقت بھی انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ISI کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، دیگر اداروں کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور جیل کے حکام بھی موجود ہوتے ہیں جب میں ملاقات کر رہا ہوتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، میرا ایک ڈیٹیلڈ چیک اپ کروایا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ ادارے آزاد نہیں ہیں، کم از کم عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، اور عمران خان کو زخمی حالت میں عدالت طلب کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مفرور ملزم کو ایئرپورٹ پر ہی بائیو میٹرک کی سہولت فراہم کی گئی، اور مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ بلایا گیا زخمی ہونے کے باوجود، اور ہمیں دستاویزات میں معاونت نہیں کی جا رہی، ہمیں اوپن فارم میں ملاقات کروائی جائے، یعنی کھلے ماحول میں ملاقات کروائی جائے جہاں ہماری گفتگو بگ نہ ہو۔ عدالت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، سائفر سے متعلق کوئی دستاویزات ہمیں فراہم نہیں کی گئی، تمام دستاویزات فائلز میں ہیں۔ آفتاب باجوہ نے کہا کہ ہمارا سپریم کورٹ کا الیکشن تھا، اس کے باوجود ہم آئے اور صبح 9 بجے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو سچویشن بڑی دلچسپ ہے، اور آج پھر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی۔ شاہ محمود قریشی نے اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہوئی تھی اپنی ضمانت بھی، اور یہ سارا ٹرائل بھی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ وہی فیسلٹی مانگ رہے ہیں جو نواز شریف کو دی گئی۔ اب تو ویسے ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں ایک طرف تو عمران خان کو سائڈ پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان عمل میں اتری ہوئی ہے۔ ندیم افضل چند نے کہہ دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو والے
अब बूट की इज़्ज़त कर रहे हैं। ज़ियाउल हक से इनका सफ़र शुरू हुआ और बूट पे आकर ख़त्म हुआ है, यही इनका मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी काफ़ी एग्रेसिवली आ रही है। फिर इसके बाद फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो दोनों के माथों पर पसीना आ जाता है। सिर्फ एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से कई सवालात जन्म ले चुके हैं। सिर्फ एक शख्स की खातिर इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होने से मुल्क की साख ख़राब हो रही है। सिर्फ सिंध में सरकारी मुलाजमीन का तबादलों का तूफ़ान है, बाकी 3 सूबों में नहीं है। ये बात दुरुस्त भी है। दूसरी जानिब शहबाज काबीना और नवाज शरीफ के साथ काम करने वाले जो लोग थे वो मौजूद हैं इस वक्त काकड़ काबीना में भी और नकवी काबीना में भी। आज इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में हेयरिंग की है कि ऐसे वज़रा को क्यों ना फ़ारिग कर दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इनको फ़ारिग किया जाएगा जो नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।